الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم ان کے دل، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ، فزادہم، پس زادہم زیادہ کر دیا، اللہ نے مرضا بیماری کو، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے زیادہ کر دیا ان کی بیماری کو کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب علیم دردناک، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما بوجہ اس کے، کانوا وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، بما کانوا یکذبون بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بوجہ اس کے کہ جو وہ جھٹلاتے تھے۔ تو آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو منافقانہ روش ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ اپنی کم عقلی یا کم سمجھی کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور ایمان والے ان کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، اصل میں ان کا دھوکہ اپنے ہی نفسوں کے لیے ہے، اپنے لیے ہے، دنیا اور آخرت میں انہی کے لیے نقصان ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا مرض یعنی دلوں کا حال اس کو واضح کیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ یہی بیماری ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، حالانکہ یہ دھوکہ ان کے اپنے نفسوں کے لیے ہے، اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ تو یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے، اور جب دل میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں، شہوات اور شبہات، تو یہ دو چیزیں ایمان کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، ایمان کو چاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ شہوات کیا ہے؟ خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، لمبی لمبی امیدیں، زندگی کے لمبے لمبے پلان، تو جب یہ حد سے بڑھ جائیں تو یہ ہے شہوات یعنی خواہشات، تو اس سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب یہی تمنائیں اور آرزوئیں رہ جائیں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شبہات، کسی چیز کے بارے میں شبہ، کس کے بارے میں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، یعنی جس چیز کے بارے میں شبہ بڑھ جائے اور اس شبہ کو دور نہ کیا جائے پھر وہ آہستہ آہستہ ایمان کو ختم کر دیتے۔ یا ایسی چیزیں کہ جن کو دل نہیں مانتا اور ان کو کہا جائے کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا دل نہیں مانتا، یعنی اس چیز کے اندر شبہ پیدا کر دینا یا شبہات کا شکار ہو جانا، تو یہ چیزیں دل کو مریض بنا دیتی ہیں، بندے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بیمار دل کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہے، لا علاج ہو جائے تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے۔ جیسے بیماری کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو وہ مہلک مرض بن جاتی ہے، بندے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس بیماری کا علاج کس چیز میں ہے؟ قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے، یعنی علم میں ہے۔ اگر کسی چیز میں شبہ ہے تو اس کو علم کے ساتھ دور کیا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے، دل کی بیماری ختم ہو جائے اور یہ بیماری لا علاج ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے لیے نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ جَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ جَسَدُ كُلُّهُ وَهِيَ قَلْبٌ۔ فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے،
اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، یعنی دل انسان کے وجود کا مرکز ہے۔ اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، اگر یہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے۔ تو منافقین کی یہ بیماری جو ان کے دلوں میں تھی، فزادہم اللہ مرضا، تو فا یہاں پہ سببیہ ہے کہ اس بیماری کے سبب سے اللہ نے بیماری کو اور بڑھا دیا اور زیادہ کر دیا۔ اللہ کا بیماری کو زیادہ کرنا کیا ہے؟ کہ ان کو ڈھیل دینا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ وہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم اصل میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم ہی حقیقی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں، اور حالانکہ ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ وہ اس بیماری میں آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایک وقت کے بعد یہ بیماری لا علاج ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے جو اپنی بیماری، دل کی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ علیم المناک حادثہ، یعنی بہت خطرناک ایسا عذاب کہ جس میں شدت ہے، قوت ہے اور تسلسل ہے۔ یہ ہے فعیل ان کے وزن پر، علیم یعنی اسم مبالغہ کا صیغہ، کہ ایسا عذاب کہ جو ایک تسلسل سے دیے جانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کو جہنم میں ایک ہی چیز بڑھے گی سوائے باقی چیزوں کے، وہ کیا ہے؟ کہ وقت کے ساتھ ساتھ عذاب بھی بڑھتا جائے گا، عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ نہ ختم ہونے والا، جس میں شدت بھی ہو، قوت بھی ہو اور تسلسل بھی ہو۔ بما بوجہ کانوا، وہ تھے یکذبون، جھٹلاتے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں پہ منافقین کی صفت بیان کی ہے کہ یہ دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جس میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی، سب سے پہلی نشانی کیا بیان کی رسول اللہ نے؟ کہ اذا حدث کذب، بعد میں جھوٹ بولے، یعنی یہ منافق کی نشانی ہے کہ بعد میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور متقی ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ کہ اس میں صدق ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، بات سچی ہوتی ہے۔ منافق اور متقی کی یہ صفات میں فرق ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا، وہ سچ بولنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا تو وہ منافق شمار ہوتا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ویسے 10 جھوٹ بول کر بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جھوٹ بول کر ہی اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اور میں اور آپ، ہم سب سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی، ہماری گفتگو میں کتنے جھوٹ ہوتے ہیں اور کتنی سچائی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے دل کا جو دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ اگر بروقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری مہلک مرض بن جاتی ہے، جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے، جو بندے کے ایمان کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ کذب کیا ہوتا ہے؟ کذب ہوتا ہے کہ خلاف حقیقت بات کرنا، حقیقت کے اپوزٹ جانا، الٹ اس کے بات کرنا۔ تو جو ایسی بات کرتا ہے وہ اپنے دلوں میں مرض پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیماریاں جو دل کی بیماریاں ہیں، جن سے بندے کا ایمان ختم ہونے کا خدشہ ہے، اللہ ان کو دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔